برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، یہ ویڈیو جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کو آپ حضرات بہت غور سے اور لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ بڑی محنت کے ساتھ ویڈیو بنائے جاتے ہیں، بڑی کتابوں کو چھانٹا کاٹا جاتا ہے، تب جا کر کے ویڈیو بنتے ہیں، یہ کلپیں چھوٹی چھوٹی بنتی ہیں، تو آپ حضرات لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، سب سے زیادہ اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ اسلام تلوار کی زور سے نہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کی زور سے پھیلا ہے۔ مذہب اسلام پھیلنے کی وجہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق اتنا بلند تھا، میرے آقا کا اتنا بلند تھا کہ مکے کی سرزمین پر جب میرے آقا رہتے تھے تو مکے کے اندر ایک بڑھیا تھی، آپ حضرات نے سنا ہوگا، اور نہایت بوڑھی تھی، کچھ نہیں کر سکتی میرے آقا کا کچھ نہیں کر پاتی تھی، وہ اللہ کے نبی کا کچھ نہیں کر پاتی تھی، اتنی بوڑھی تھی جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں جلاپا بولتے ہیں۔ اتنی بوڑھی ہو چکی تھی، کچھ نہیں کر پاتی تھی، لیکن اس کی دشمنی کا لیبل یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے جاتے، اس راستے میں لے جا کر کے کوڑا پھینک دیتی، کرکٹ پھینک دیتی، کانٹے پھینک دیتی، تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا اس راستے سے گزرتے مسکراتے ہوئے چلے جاتے۔ دشمنی اتنی تھی کہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کسی چیز پہ قادر نہیں تھی، لیکن اس کی دشمنی کا عالم اور لیبل یہ تھا کہ سرکار کے راستے میں کانٹے بچھاتی، کوڑے پھینکتی، سرکار کے اوپر کوڑے پھینک دیتی تھی، یہ حالت تھی اس کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی، وہ بڑھیا بیمار پڑ گئی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ وہ بڑھیا نہیں دکھ رہی، کیا بات ہے؟ آج کل راستے پہ کوڑے اور کرکٹ نہیں پھینکے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑھیا سدھری نہیں ہے، بڑھیا سدھری نہیں ہے، بلکہ بڑھیا وہ بیمار ہے، اور بیماری کی وجہ سے وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں پا رہی ہے، اس لیے وہ کوڑے نہیں پھینک پا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مقدس صحابہ کی جماعت کو لے کر کے اس بڑھیا کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اس کے قریب بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اس کی حال چال پوچھتے ہیں، اس کی حالت، اس کی بیماری کی جانکاری لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے بعد جب اٹھنے لگتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی اماں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اٹھتے ہیں، جیسے ہی اٹھنا چاہتے ہیں، وہ بڑھیا آپ کے ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے، عرض کرتی ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے محمد بن عبداللہ، آپ سے زیادہ بلند اخلاق والا میں نے دنیا میں اور اپنی زندگی میں آج تک کسی کو نہیں پایا، لہٰذا آپ بالکل اللہ کے سچے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے بھی کلمہ طیبہ پڑھا کے مسلمانوں کی اور مومنین کی جماعت میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے وہ فوراً مشرف با اسلام ہو جاتی ہے اور نبی کی غلامی میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اسلام کا شیوا ہے منزل کا پتہ دینا، سرکار کی سیرت ہے دشمن کو بھی دعا دینا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ پیش کریں۔ ہم مسلمان ہیں،
ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے الفت کریں، اپنے برادران وطن سے بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ مذہب اسلام کی حقانیت کو، نبی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کو سمجھیں اور پہچانیں اور اسلام کے قریب آئیں۔ اسلام میں نفرت نام کی چیز نہیں ہے۔ نفرت اگر ہے تو ان مولویوں نے پھیلایا ہے جو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ورنہ مذہب اسلام کے اندر نفرت نام کی چیز نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے۔ اہل مکہ نے بہت پریشان کیا، آپ کو بہت تکلیفیں دی، آپ کے اوپر اوجھڑیاں پھینکی گئی، آپ کے اوپر کوڑے اور کرکٹ پھینکے گئے، آپ کے اوپر زیادتیاں کی گئی، آپ کے اوپر جو ہے تکلیفوں کی بارش کی گئی، بہت ستایا لوگوں نے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، اور جب 8 ہجری یعنی 8 سال کے بعد 10,000 12,000 لشکر کے ساتھ مکہ میں آپ داخل ہوئے، اہل مکہ کانپ رہے تھے۔ آج کیا ہوگا؟ آج حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ جو آپ کو ستائے تھے وہ لوگ کانپ رہے تھے، لائنوں میں لگے ہوئے قطاروں میں کھڑے تھے۔ آج تو ہم مار ڈالے جائیں گے، آج تو ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، آج تو ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، آج تو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یہی محمد بن عبداللہ ہیں جن کو ہم نے مکے سے نکال دیا تھا، جن کے اوپر زیادتیاں کی تھی، اپنے گناہوں کو اپنے دل میں تصور کر کے رو رہے تھے، پریشان تھے۔ آج کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ میرے آقا کا معاف کرنا تھا۔ اہل مکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ، میرے آقا وہی مکہ کی سرزمین ہے، میرے آقا نے آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، لیکن کوئی کلمہ طیبہ پڑھا نہیں، چند لوگوں کے سوا۔ میرے آقا نے نہ جانے کتنے معجزات مکہ میں دکھائے، لیکن کلمہ طیبہ صرف چند لوگوں نے پڑھا۔ لیکن جب فتح مکہ کے دن میرے آقا نے اہل مکہ یعنی کفار مکہ کو معاف کر دیا اور ارشاد فرمایا، اے مکہ والوں، آج ہم تم سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کا اتنا کہنا تھا، اہل مکہ میں 95 سے 95% سب لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو معاف کرنے میں بڑی بھلائی ہے، محبت سے پیش آنے میں بڑی بھلائی ہے، محبت میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ محبت کریں ایک دوسرے سے، پیار کریں ایک دوسرے سے، اور غیر مسلم سے بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں، انہیں مذہب اسلام کی محبت کو دکھائیں، مذہب اسلام کا پیار دکھائیں، تاکہ وہ ہمارے قریب آئیں اور سمجھیں کہ جب مذہب اسلام کا ماننے والا اتنا اچھا ہے تو مذہب اسلام کتنا پیارا ہوگا، مذہب اسلام کتنا اچھا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے اقوال پر افعال پر عمل کرتے رہیں، نفرت نہ پھیلائیں۔ اسلام میں نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں صرف اور صرف محبت ہے، صرف اور صرف الفت ہے، صرف اور صرف پیار ہے۔ محبت کو عام کرو، مذہب اسلام اپنے آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا، پھیل جائے گا۔ درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، اپنے پیروں کی دمک سے زلزلہ پیدا کرو، اور مذہب اسلام چھا سکتا ہے دنیا پر، مگر شرط ہے شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو۔ محترم حضرات، امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں صبر کیا تھا، محبت کا پیغام دیا تھا، لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ محبت کے ساتھ دنیا میں اسلام کا پیغام عام کریں، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ جو حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھیں تو لائک کر دیں، کمنٹ کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔